ڈاکٹر صاحبہ، اب حقوق و فرائض کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ساس اور بہو کے کیا کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، ابھی جو بات ہوئی جیسا کہ ہر شخص اپنے فرائض ادا کر دے تو دوسرے کے حق خود ادا ہو جائیں گے، فرمائیے گا۔ دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں ساس سسر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے ان لاز بھی ہوتے ہیں، ایسے ہمیں اس اسلامی معاشرے میں جو عہد رسالت کا معاشرہ تھا کوئی پرٹیکولر احکامات نہیں ملتے کہ یہ لازم ہے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے۔ صحیح ہے۔ اس زمانے میں جو لائف سٹائل تھا وہ اس طرح سے تھا کہ انڈیویجولی سب اپنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور جیسے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین، تو الگ الگ ان کے حجرے ہیں، سب اپنی اپنی ایک ان کا چھوٹا سا ایک سیپریٹ پورشن ہے جس میں وہ رہتے ہیں، اور ان کی رسپانسبلٹی ہے ان کے ہسبینڈ کے لیے۔ ہے کیا معاملہ کہ لائف سٹائل چینج ہوتا گیا، وقت بدلتا چلا گیا، ہمارے گھروں کا انداز بدل گیا اور گھر بڑے ہونے لگے، اینٹوں کے گھر بننے لگے۔ اب اس میں کنٹریبیوشن ہے، ایک پوری لارج فیملی ممبرز رہ رہے ہیں، پھر اسی میں آنے والا جو باہر سے آ رہا ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہو رہا ہے۔ اوورآل ہمیں دینی تعلیمات بڑی واضح ملتی ہیں، اور ہم جس نبی کے امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تعلیمات تو ایسی ہیں کہ اگر کوئی ہمسایہ بھی ہے تو اس سے بھی اس نے سلوک کرنا ہے، ہمسایہ غیر مسلم بھی ہے تو تب بھی اس نے سلوک کی سختی سے وہاں کہا گیا کہ پابند کر دیا گیا، اور بدسلوکی سے، بے حسی سے، خود غرضی سے بچنے کا حکم دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا کہ دنیا میں 3 ایسے لوگ ہیں ان کا تم پر وہ حق ہے جیسے تمہارے والد کا۔ پہلا تو وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جو فادر ہے، جو باپ ہے، بایولوجیکل جو فادر ہے، اصل میں تو اس کا حق ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم دی، اور پھر فرمایا تیسرا وہ جس نے اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کیا، جس کو ہم سسر کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ سسر یا ساس لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد آپ کے ساتھ نکاح کے لیے دی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میرے ہسبینڈ کی جو والدہ ہیں، جیسے کہ میں اپنی والدہ کے لیے سمجھتی ہوں، جو بات ہم نے ابھی پہلے کی تھی نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، تو ایک اسپیس جو دینا ہر رشتے کو، ان کی جو گنجائش ہے، وہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو مجھے ایک المیہ نظر آتا ہے، ساری زندگی مائیں بیٹوں کی خواہش کرتی ہیں بیٹا ہو جائے، اور پوری لائف گھر میں بیٹی پر بیٹے کو ترجیح دیتی رہتی ہیں۔ جہاں شادی ہوتی ہے یہ ریورس ہو جاتا ہے معاملہ، اب بیٹی اہم ہو جاتی ہے اور بیٹا غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی خوشحال ہے تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھتا ہے، اور یہ بات اگر بیٹے کے لیے کہنا پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے اچھا ہر دوسرے کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہے، کچھ جادو کر دیا ہے، آتے ہی ایسا کیا کر دیا ہے۔ تو یہ والا جو رویہ ہے، اور یہ رویہ انفارچونیٹلی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دینی احکامات سے دوری، اور جو ہماری تربیت کر رہا ہے ٹیلی ویژن، اس میں یا جو ہمارے آس پاس جو میڈیمز ہیں، ہمارے جو میڈیا ہے، اور کچھ ایسے ممالک کے ساتھ ہمارا رہنا ہوا جن کے لیے رشتوں کی وہ ویلیوز، وہ امپورٹنس نہیں تھی، جو کہ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی پابندیاں نہیں تھی سسرالی رشتہ داروں کی، لیکن ہم یہ بات نہیں کلیئر کرتے کہ وہ نبی جو جانور سے بھی حسن سلوک کریں، وہ جو بوڑھوں کا بوجھ اٹھا لیں، جن سے نہ جان نہ پہچان، ان کا وزن اٹھا لیں، تو جب میں ان کی تعلیمات کو دیکھتی ہوں تو بات یہی ہوگی کہ بہو یہ سوچے کہ یہ میری ماں ہے، اور مجھے اپنی ماں کے گھر سے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، اور آپ کے شوہر کی جو والدہ ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے اہم ہے تو اس کی ماں بھی اہم ہوگی۔ اسی طرح سے ساس یہ سمجھے کہ یہ میری بیٹی ہے، اور میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں جو سمجھدار ساسیں ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے اسمارٹ لوگ دنیا میں ہمیشہ ایوریج کم ہی رہی ہے، وہ اپنی بیٹیوں پر بہوؤں کو ترجیح دیتی ہیں، اور میں نے ایسے سنے ہیں یہ ڈائلاگز، وہ کہتی ہیں بیٹی تم تو اپنے گھر چلی جاؤ گی، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی عقلمندان جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے لیے بھی بہتری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بیٹی بھی یہ سمجھے کہ میں اپنی ماں کو تو چھوڑ کر آ گئی ہوں، مجھے تو اپنی ساس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ایسے کوئی ذمہ داریاں بہو کی تو نہیں ہے ساس کے، مگر حسن سلوک، اور پھر وہی بات جتنا وہ کر سکیں، جو جہاں پر ساس کو ضرورت ہے
اگر میں نے جیسے آپ سے عرض کی، چھوٹا سا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایک جگہ کئی سال پہلے کی بات ہے درس میں بتایا کہ ساس کی خدمت بہو کا فرض نہیں ہے، تو وہ ساس بھی اس درس میں تھی اور بہو بھی تھی، یہ واقعہ میں پہلے بھی کیو ٹی وی پہ سنا چکی ہوں. تو وہ اگلے دن ساس روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ بہو تو گھر جا کے اتنا وہ بیٹھ گئی ناراض ہو کر کہ زنیرہ باجی نے کہا ہے کہ آپ کی خدمت میرا فرض نہیں ہے. اب مجھے فیل ہوا کہ پوری بات نہ کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بہو کو بلائیں، وہ آئی تو میں نے کہا اپنی بھابھی کو بھی یہ بتاؤ جا کر صحیح کہ زنیرہ باجی نے کہا ہے کہ تم آج کے بعد میری ماں کی خدمت نہ کرنا کیونکہ تمہاری خدمت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ساس کے ٹورڈ. تو ہم جس سوسائٹی میں رہے، جیسے میں نے عرض کی کہ لائف سٹائل چینج ہوئے، تو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کا حق جو بھی شرعن بنتا ہے، جو جہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں ادب کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال کریں. اور ماں سوچے کہ میرا بیٹا ہے مگر میری بہو کا شوہر ہے، اور بیوی سوچے کہ یہ میری ساس ہے لیکن میرے شوہر کی والدہ ہے. تو جب یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سی کدورتیں ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح.